میڈیا پہ تو ہم نے آج کل کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس بہت زیادہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بندہ وکیل بن گیا, ہر بندہ وکیل بن گیا ہے. مگر ایک وکیل آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کیس بیسیکلی ہے کیا, توشہ خانہ ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. عوام توشہ خانہ گئے, توشہ خانہ کو انہیں پتہ نہیں ہے توشہ خانہ ہے کیا. عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس کس چیز کا ہے, اور جس کے بعد وہ بری بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر سائفر کیس ڈال دیا, سائفر کیس کیا ہے, اور یہ سارا ذرا ہمیں ایلیبریٹ کریں ایز اے لائر. جب بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا کوئی بھی ڈیلیگیشن جاتا ہے آپ کا فورن کسی بھی اسٹیٹ میں, تو وہاں پہ ایکسچینج ہوتی ہے گفٹس کی. کچھ گفٹس آپ کو ملتے ہیں, کچھ آپ دیتے ہیں, کچھ آپ کو ملتے ہیں. تو وہ جو گفٹس آپ کو وہاں سے ملتے ہیں وہ پراپرٹی ہوتی ہے آپ کے ملک کی, اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے. اس میں فردر کیا پروسیجر ہوتا ہے, ایک توشہ خانہ, اس کو ہم توشہ بولتے ہیں, وہ آپ نے آ کے توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو توشہ خانہ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ دو چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جس کو وہ گفٹ ملا ہے وہ ایک ڈیسائیڈڈ جو پرسنٹیج ہوتی ہے, آج کل 50% ہے, وہ 50% اس کو پے کرے, اس کو لے لے. اگر ایسا نہیں ہوتا, وہ چیز توشہ خانہ میں ہی پڑی رہتی ہے, تو وہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اس کو آکشن کرتے ہیں, ہائی بیڈ پہ اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو اس نے جانا ہی جانا, ٹھیک ہے, چاہے وہ آکشن کے تھرو جائے یا چاہے وہ جس کو ملی ہے وہ ایک جو پرسنٹیج ہوتی ہے, جو گیون پرسنٹیج ہے وہ دے کے. اچھا, ایک سوال میرا یہ تھا آپ سے, جس طرح آپ نے کہا کہ جس کو ملی ہے توشہ خانہ سے صرف وہی بندہ وہ چیز لے سکتا ہے, مطلب فار ایگزامپل پی ایم کو ملی ہے اور پریزیڈنٹ جا کے کہتا ہے کہ میں نے لینی ہے. نہیں, جس کو ملی ہے وہ پرسنٹیج وہ کر کے ہاں وہ لے سکتا. اس میں اب ایشو کیا تھا, آپ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے وہ کی ہے. جو توشہ خانہ کیس کو یہاں پہ بنا دیا گیا وہ ایگزیکٹلی کیس ہے کیا, کیونکہ توشہ خانہ سے تو نواز شریف نے بھی لی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہوتا ہے, ان کو گفٹس ملتے ہیں, ایک لا نے ان کو ایک ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ریشو دے کے آپ وہ کر لیتے. اب یہاں پہ ایشو کیا آیا, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اس میں جو پرسنٹیج تھی وہ 20% تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آ کے اس کو 50% کیا. اس 50% میں ان کو جو گھڑی وغیرہ ملی جو سعودیہ سے, وہ آ کے 50% جو اس کی مارکیٹ ویلیو جو وہ ہوئی اس کے اکارڈنگ انہوں نے 50% پے کر کے اپنے پاس رکھی, اس کو اپنے ریٹرنز میں بھی شو کیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے جو وہ گھڑی پھر کسی پرائیویٹ اس کو گئی, پرائیویٹ بندے کو, اور اس کے بقول جو عمران خان صاحب کے بقول وہ پیسے میں نے ایز اٹ از جو بنی گالا کی جو روڈ ہے, بنی گالا اگر آپ گئے ہو تو وہ ایک پورا ایک شہر بسا ہوا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تو وہ اس کو میں نے جو ہے رینوویٹ کرایا. اب ان پہ کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے گھڑی کیوں لی یا انڈر ویلیو لی, ایسا کوئی کیس نہیں ہے. یا آپ نے اس کو ریٹرنز میں شو نہیں کیا, ایسا کوئی کیس ہے ہی نہیں. ریٹرنز میں شو ہے, سارا کچھ ہے. جسٹ جو ایک یہ ٹیکنیکلٹی کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اس یہ جو انکم ہے اس کو آپ نے اس سائڈ میں شو کیا تھا, کرنا تھا, آپ نے اس سائڈ میں شو نہیں کیا, آپ نے اس سائڈ میں شو کیا. دیٹس اٹ. یہ کیس ہے. یہ کیس ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کیوں لیا, آپ نے گھڑی بیچ دی, ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے BMW بھی آئی ہیں, بڑی بڑی مہنگی اور ایکسپینسو چیزیں, ہار بھی آئی ہیں, سارا کچھ ہو چکا ہے. اور وہاں پہ باقاعدگیاں بھی تھی, irregularities بھی تھی, لیکن وہاں پہ نہیں وہ ہوا. وہی بات ہے. تو یہ جو مسکنسیپشن دیا گیا گھڑی چوری کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. عوام میں تو بیچنا ہے نا جی, لیگلی. اگر آپ اس کو دیکھیں, آپ جو کیس تھا اس کی آرڈر شیٹس نکالیں, جو ان پہ چارج فریم ہوا ہے کہ کیا چارج ہے عمران خان صاحب پہ, آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس کیا ہے. یہ کیس یہ تو نہیں ہے کہ گھڑی چوری ہو گئی ہے یا ادھر کوئی لاکر تھا خفیہ اور وہاں سے تالا توڑا ہے خدا نخواستہ اور وہاں سے لے گئے ہیں. یہ کیس تو نہیں ہے. جسٹ کیس یہ ہے کہ آپ نے اس ہیڈ میں شو کرنا تھا. آپ نے مطلب کہ جب آپ ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو اس میں مختلف ہیڈز, انکم کے بھی مختلف ہیڈز ہوتے ہیں, باقی وہ مین جو ہیڈز ہوتے ہیں انکم کے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو انکم ہے اس ہیڈ میں نہیں بنتی تھی, اس ہیڈ میں بنتی تھی, آپ نے یہاں پہ شو نہیں. تو یہ جو عمران خان کو 3 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے, یہ کس بیس پہ کیا گیا ہے؟
یہ بیسیکلی اسی اس پہ ٹیکنیکلٹی پہ کو بنیاد بنا کے جو توشہ خانہ میں جو آپ نے جو ہے یہ چیز اپنے ریٹرن میں شو نہیں کی یا جس ہیڈ میں شو کرنی چاہیے تھی اس میں شو نہیں کی. یس. تو ویسے بھی جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ عدالت نے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, عدالت نے بری کر دی عمران خان کو اس توشہ خانہ کیس سے, اور اب عمران خان کو انہوں نے سیفر کیس میں اندر رکھا ہے. نہیں وہ بری نہیں, وہ اپیل کی اب تک ہوتا ہے. صحیح. ہاں وہ مین کیس تو ابھی ہے, توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے اور سیفر کیس بھی چل رہا ہے. سائفر تو ابھی تو وہ اس کی تو ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ چل رہی ہے نا, ڈے ٹو ڈے. ہاں جیل ٹرائل چل رہا ہے. بالکل. تو سائفر کیس کیا ہے یہ؟ سائفر جب خان صاحب کو نکالا تھا, آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے ایک لیٹر لہرایا تھا پبلک میں. میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سائفر ہوتا کیا. یہ جو مت ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں کوئی سائفر نہیں لکھتا, اتنی مس ٹرسٹ ہو گیا, بریچ آف ٹرسٹ ہو گیا, تو اب ہم لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے دوسری اسٹیٹس, تو سائفر آپ کوئی نہیں لکھ رہا. یہ جہالت کی اس لیول کی انتہا ہے کہ بس نہ پوچھیں. سائفر کوئی لیٹر نہیں ہوتا, یہ نوٹس ہوتے ہیں. صحیح. یہ نوٹس ہوتے ہیں, کوڈنگ ہوتی ہے, جو آپ کے اپنے ایمبیسڈرز یا اپنا آپ کا سفارت خانہ ہوتا ہے, وہاں بیٹھ کے جو میٹنگز ہوتی ہیں, ان میٹنگز میں جو آپ کی فارن جو معاملات ہوتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے ان میٹنگز میں جو ڈسکس ہوتا ہے, جو آپ کو وہاں پہ میسیجنگ ہوتی ہے, وہ آپ کا اپنا ایمبیسڈر اس کو لکھتا ہے اور وہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہے. اس کی پھر مختلف کاپیز بنتی ہیں. آپ کی ایک وزارت خارجہ میں ہوتی ہے, پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے. اس میں پھر پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیبنٹ میں لے کے جائے, اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو کیبنٹ اپروول دے گی تو آپ اس کو ڈی کوڈ کر دیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کا پریزیڈنٹ ہے, لیکن آپ کے جتنی بھی جو آپ کو معاملات رن کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ پرائم منسٹر پہ ہی آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کرنا شروع ہو جائیں گے, تو اس سے بچے گا پھر کون؟ اچھا ویس بھائی, بیسیکلی جو مسئلہ تھا سائفر کا وہ یہ تھا کہ سائفر جو ہے نا وہ ایک ظاہری بات ہے ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے اور اس کو خفیہ رکھنا چاہیے تھا. تو خان صاحب نے کیا یہ غلطی نہیں کی تھی؟ مطلب لا کو مجھے لگتا ہے خان صاحب نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ایسے ڈاکومنٹ کو عوام کے جلسے کے اندر لہرانا, کیونکہ خان صاحب خود ایک پرائم منسٹر تھے اور ان کے اوپر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی تھی, اور انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, ان کو ایز اے پی ایم جو تھا اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیا کرتے؟ مطلب دھمکی ملی ہوئی ہے, پی ایم کو دھمکی ملی ہوئی ہے کہ آپ یہ کریں ادروائز فارغ ہیں, تو وہ ایڈریس کس کو کر رہے تھے؟ یہ ہے نا قوم کو ہی کرنا تھا. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا, سائفر میں ایڈریس کون ہو رہا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کی وہ ہو جاتی ہے, سکسیسفل ہو جاتی ہے, تو آپ کے لیے معاملات اچھے ہو جائیں گے. تو یہ اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پی ایم کے اگینسٹ آ رہی تھی, تو وہ ایڈریس کس کو کر رہے تھے؟ بالکل پوائنٹ ہے نا, وہ ایڈریس کس کو کر رہے تھے؟ مسئلہ تو یہاں پہ ہے نا, جن کو ایڈریس کر رہے تھے ان کے نوٹس میں یہ چیز لائی گئی, اس کی ایک کاپی چیف جسٹس کو گئی, ایک کاپی آپ کی آرمی چیف کو گئی. اس کے علاوہ جو اس میں معاملات عمران خان نے اپنی حد تک جو تھے وہ کرنے کی کوشش کی, آؤٹ آف نو کانفیڈنس جس حد تک اس کو روک سکتے تھے انہوں نے روکا. آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو وہ کیا, آپ رات کو 12 بجے عدالتیں بیٹھ گئی. وہ اس کو دیکھ تو لیں کہ سائفر میں ہے کیا. اور جو باہر ہو رہا تھا وہ پی ایم تو عمران خان تھا, وہ جو پرزنر وینز تھی اور وہ جو پورا اسلام آباد بند ہو گیا تو وہ کس کے آرڈرز پہ تھا؟ پی ایم ایگزیکٹو تو اس وقت پاور تو ساری پی ایم کے پاس تھی, تو وہ کر کون رہا تھا؟ آپ کی اسمبلی کے باہر پرزنرز وین پہنچ گئی, آپ کے پی ایم ہاؤس میں جو نفری گئی وہ کس کے کہنے پہ گئی؟ اسی کے کہنے پہ گئی جو وہاں پہ ایڈریس ہو رہا تھا اس سائفر میں. تو کیا کرتا وہ بیچارہ؟ ایک قوم ہے نا, ایسے تو قومیں نہیں وہ ہوتی نا. وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو قومیں تو ایسے بنتی ہیں. اگر ہمیں یہ چیزیں اسی طرح ایف اینڈ بٹس دیکھنے تھے, کمپرومائز کر کے اس قوم نے کمپرومائز کر کے اس قوم نے رہنا تھا, تو آزادی ہم نے کیوں لی تھی؟ وہاں اس وقت جو انفراسٹرکچر تھا جو سب کانٹیننٹ میں جو انڈیپینڈنس سے پہلے بہترین تھا, بہترین یونیورسٹیز تھی, بہترین سیٹ اپ تھا, سارا کچھ بہترین تھا. آپ کو لندن جانا ہے, آپ کو ویزے کی نہیں ضرورت تھی, آپ ٹکٹ لیں اور جائیں. تو کیا ضرورت تھی ہمارے بڑوں کو آزادی کے لیے؟ آزادی کے لیے تھا نا. یہ تو نہیں تھا کہ بس یہ ہمیں روٹی ملتی رہے. بات تو وہی ہے نا کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں کہ آپ
میں روٹی نیچے پھینک رہا ہوں، آپ نے وہاں سے اٹھا کے کھانی ہے یا آپ نے بھوکا رہنا ہے، تو غیرت مند بندہ کیا کرے گا؟ بھوکا رہنے کا اور مرنے کو پریفر کرے گا نا. تو یہاں پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ اٹھا لیں، آپ نے زندہ رہنا ہے. ایسے تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا دین بھی اس کے خلاف ہے. بالکل، یہ بات تو ہے. ہمارا دین تو اس چیز کو وہ نہیں کرتا کہ آپ بے غیرتی کی زندگی گزاریں. بات وہاں پہ سائفر میں بات آئی غیرت اور بے غیرتی کی تھی، اور ہم نے سوری ٹو سے بے غیرتی کو اڈاپٹ کیا. مگر ہماری قوم بھی تو ایسی ہے نا. نہیں، قوم کو آپ اس دفعہ کچھ نہیں کہہ سکتے. قوم نے بڑی اس دفعہ جو آپ کا ہمت دکھائی ہے، کرج دکھائی ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. قوم اتنا ہوتی تو قوم نکلتی نا. اشرف خان صاحب گرفتار کیا ہے، قوم آتی نا. اس پورے جو یہ جو فیس ہے اس دن کے سے آنورڈ ابھی تک کتنے لوگ مرے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جیلیں بھری ہوئی ہیں، ایک میں بیل ہوتی ہے باہر سے پھر اٹھا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو میسج ہوتے ہیں، جو میسج نہیں، اب عوام نہیں پریشر برداشت کر سکتی نا. آپ نے ایک فیملی کو اپنے سپورٹ کرنا ہے، اس کا سب بڑا ہے، وہ کیسے پریشر افورڈ کرے؟ وہ اگر اوپر سے اٹھ جاتا ہے تو بچے کدھر جائیں گے؟ بالکل، مجبوریاں کچھ. تو یہ تو میسج کو تو کبھی بھی آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں کھڑے ہوئے. اس دفعہ تو عوام نے جس طریقے سے عوام کھڑی ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ طاقت جن کے ہاتھوں میں ہے، جب وہی بیمان ہو جائیں تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو میرے خیال سے پاکستان میں تب سے بیمان ہے. یس. تو